پوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے نام سے ظاہر ہے عالم تیرا پروانہ. کس کا پروانہ؟ یعنی ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو جہاں پروانے ہیں، دیوانے ہیں. ان کے پروانوں کی باتیں ہم کرتے ہیں، ان کے دیوانوں کے فضائل اور ان کے مناقب یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ اگر ہم میں عشق مصطفیٰ کی شمع الحمدللہ یقیناً جلی ہوئی ہے، لیکن اگر کچھ اس کی لو مدھم پڑتی جا رہی ہے تو دوبارہ اس کی لو کو بڑھا لیا جائے، دوبارہ عشق رسول کی اس شمع کو مزید اجاگر کر کے اپنے سینوں کو منور کریں، اپنے جہان کو منور کریں. یقیناً ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری مشکلات کا مداوا عشق رسول کی شمع کے تحت چھپا ہے. ہم اس شمع کو روشن کر دیں اپنے گھر میں، اپنے دل میں، اپنے اطراف میں، اس کے ذریعے سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں، عشق نبی کے تحت اطاعت نبی پر کاربند ہو جائیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری پریشانیاں، مشکلات سب ختم ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم سب مسلمان سنت مصطفیٰ کو دل و جان سے پیار کریں، اور عالم تیرا پروانہ میں ہم بھی ایسے پروانے بنیں کہ ہماری مثال دی جائے. جس طرح ان بزرگوں کی مثال دی جاتی ہے، مثالیں دی جاتی ہیں، آج بھی انشاءاللہ تعالی ایسے واقعات ہوں گے، ایسے وہ حکایتیں ہوں گی، وہ معاملات. آج انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں کہ مدینے کا ادب کیسے کیا جاتا تھا، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کیا جاتا تھا. جی ہاں، آج ہمارا موضوع ہے زائرین مدینہ کا عشق رسول. یقیناً لاکھوں لاکھ عاشقان مدینہ اس وقت زائرین مدینہ بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ حجاج کرام قصد مدینہ کیے آقا کی گلیوں کے مزے لے رہے ہیں، اور انہیں کس طرح ان گلیوں میں رہنا چاہیے، آداب مدینہ کیا ہے، کچھ اس پر بھی مدنی پھول لیں گے. زائرین مدینہ کا حال کیا ہوا کرتا تھا، آج ہمارا حال کیا ہے، اس پر کچھ انشاءاللہ درس اور سبق بھی سیکھیں گے، اور کچھ حکایتیں ہوں گی، نیک لوگوں کا ذکر ہوگا، سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اس لیے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، اور ہم ایک نظر اپنے آپ پر کرتے ہیں، یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے. اسی طرح ہم سنت رسول اللہ کی بیان کرتے ہیں، سیگمنٹ سنت رسول اللہ کی میں. اسی طرح اور بھی دیگر مراحل سے گزرتا ہے یہ سلسلہ. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ بیرون ملک سے بھی مبلغین اسلامی بھائی ہوں گے، ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گا. انشاءاللہ یو کے سے ہمارے ساتھ مبلغ ہوں گے، اور رکن شورا حاجی ابو مدنی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. سلسلے میں پہلے تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، پھر نعت پڑھی جاتی ہے، اور پھر گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے. آج کا سلسلہ بہت ہی زبردست موضوع کا حامل ہے، لہذا ہو سکے تو پوری توجہ کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، باوضو ہو کر ذہن نصیب اس سلسلے کو سننے کی اور دیکھنے کی سعادت پائیں. موضوع ہے زائرین مدینہ کا عشق رسول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی اسد بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لیے
तिलावत कुरान करने की सादत हासिल करूँगा। मदनी चैनल के नाज़रीन और हाज़रीन भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ तिलावत कुरान समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है आलम तेरा परवाना। जिसका आलम परवाना है, आइए उन्हीं की नात सुनते हैं। सर झुकाकर हो सके तो तवज्जो के साथ, मिलकर पढ़ सकते हो तो मिल के पढ़ें। आप जहाँ कहीं दुनिया में हमें सुन रहे हैं, नातों को बहुत अदब के साथ सुनना चाहिए कि जो नात शरीफ होती है वो इश्क रसूल बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। और ये सिलसिला भी हम कोशिश करते हैं कि इश्क रसूल बढ़ाने का एक ज़रिया बने। आइए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
حبیب اللہ مدینہ آنے والا ہے، 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 ہوئی امید مدینہ آنے والا ہے، جھکا دو اب ادب سے، جھکا دو اب ادب سے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، اور پلا دے مدینہ آنے والا ہے، پلا دے ساقیاں ساغر، مدینہ آنے والا ہے، عطا اب کیف و مستی کر، عطا اب کیف و مستی کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، وسیلہ وسیلہ چاریاروں کا، عہد کے جانثاروں کا، دکھا دو ایک جھلک دل پر، دکھا دو ایک جھلک دل پر، دکھا دو ایک جھلک دل پر، آقا دکھا دو ایک جھلک دل پر، آقا دکھا دو ایک جھلک دل پر، مدینہ آنے والا
آقا میری ہو بار آور مدینہ آنے والا ہے. عبدالحبیب بھائی، آپ یہ کلام سن کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ مدینہ منورہ کی حاضری جب بھی ہو یقیناً دل کی کیفیت کاش بدل جائے. وہ جگہ ہی ایسی ہے، وہ سرزمین ہی ایسی ہے. اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، او پاؤں رکھنے والے
ملائکہ کو جہاں میں سر کی ہے۔ اللہ کرے کہ جو لوگ، جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین سفر حج پر روانہ ہو چکے ہیں، رب کریم ان سب کا سفر قبول فرمائے، ان سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ جو جا رہے ہیں مولا کریم ان کا سفر بھی آسان فرمائے، ان کی بھی حاضری مقبول ہو، اور جو تڑپ رہے ہیں رب کریم انہیں بھی جلدی جلدی حرمین طیبین کی بار بار بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ آج تو موضوع بھی زائرین مدینہ کا عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں نا کہ زائر بھی بنے اور عاشق کی ادا سے اور عشق کے سامان کو لے کر، زاد راہ کو لے کر، اے کاش حاضری ہو۔ آج انشاءاللہ ان باتوں کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں، سلسلے میں لائیں کہ مدینہ منورہ جانے کے لیے تو بڑی تڑپ ہوتی ہے، دل میں بھی کیفیت بنتی ہے، لیکن جب اتنی بڑی نعمت مل جاتی ہے وہاں جانے کے بعد گویا لگتا ہے کہ ناشکری والا معاملہ ہے۔ وہاں جانے کے بعد گنبد خضرا کے قرب سے گزر رہے ہیں، لیکن تصور نہیں ہے کہ کہاں سے گزر رہے ہیں، سلام والی کیفیت نہیں بن رہی، گریہ وزاری دور سے طاری ہوتی تھی، اب وہ رقت نہیں بن رہی ہے، کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ زبان کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں کس انداز سے ایک محتاط رویے کو رکھ کر وہاں پر رہنا ہے، کیا بد تہذیبیاں ہم کر جاتے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہم یہاں پر سلسلے میں کوشش کریں گے کہ بیان کریں۔ اسی طرح ان بزرگوں کے احوال کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بیان کریں، کچھ عاشقان مدینہ کی باتیں ہوں گی۔ یہ بات مد نظر رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو مدینے کی محبت ہے، مدینے کا عشق ہے، یقیناً وہ عشق رسول ہی ہے، کیونکہ مدینے سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، لہٰذا جو کچھ مدینے کی تعظیم میں، مدینے کے عشق میں کیا جائے گا وہ عشق رسول ہی سمجھا جائے گا۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں کے جتنے انداز مدینے کے حوالے سے ملتے ہیں یقیناً وہ عشق رسول ہی کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے، یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے مارے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے اس بات کو اتنا سخت جانا۔ اسی طرح آپ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقہ کے امام، آپ کے کتنے کروڑوں ماننے والے مالکی جو کہلاتے ہیں ان کے پیشوا آپ ہی ہیں۔ آپ سے یقیناً بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، آپ کی حدیثوں پر بہترین کتابیں موجود ہیں، موطا امام مالک بہترین اور مشہور کتاب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ اپنی روایت کے حوالے سے کیا معیار بیان فرماتے ہیں؟ حدیث کی روایت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک سے کسی نے آپ کے استاد کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں جن حضرات سے احادیث روایت کرتا ہوں وہ سب سے افضل حضرات ہیں۔ میں نے انہیں 2 مرتبہ سفر حج میں دیکھا کہ جب ان کے سامنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انور ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگتا۔ جب میں نے تعظیم مصطفیٰ اور عشق رسول کا یہ عالم دیکھا تو متاثر ہو کر پھر ان سے حدیث روایت کرنا شروع کی۔ اور ان بزرگ کا نام حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ وہ آپ کا معیار بھی عشق رسول تھا کہ جو عشق رسول میں ایسا نرالا انداز رکھتے ہیں، جو ذکر مصطفیٰ پہ روتے ہیں۔ سفر حج پہ ان کو دیکھا تھا۔ اب سفر حج میں مدینے کی زیارتیں مل جاتی ہیں، مدینے کا قرب میسر ہوتا ہے، وہاں پر بعض اوقات ہماری دیوانگی کی کیفیت کم ہونے لگتی ہے، تو بزرگوں کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا، وہ تو نام اقدس سن کر رویا کرتے تھے اور ایسا رویا کرتے تھے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان پر رحم آنے لگتا، پھر انہیں اپنا استاد بنا لیا۔ تو کتنا پیارا معیار ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اس انداز میں کاپی کریں، ہم کوشش کریں۔ امیر اہل سنت کی ذات ہمارے سامنے، ہم دیکھتے ہیں کہ یاد مدینہ، ذکر مدینہ کا کیا نرالا انداز ان کا ہوا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں عشق مدینہ، زائرین مدینہ کے عشق کے حوالے سے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں جاری رہیں گی۔ کچھ رکن شورا سے بھی حکایت سنتے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ایک تو جس طرح آپ نے ان کا تعارف پیش کیا، کسی تعارف کے وہ ویسے بھی محتاج نہیں، عظیم الشان شخصیت ہیں۔ اچھا، آپ مدینہ منورہ ہی میں رہتے ہیں، ایک تو آپ نے فرمایا نا کہ وہاں جا کر وہ رقت اور وہ انداز رہتا ہے کہ نہیں، آپ کا قیام ہی مدینہ منورہ میں تھا، سبحان اللہ، مگر آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں ننگے پیر رہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو زائر جا کر اگر ننگے پیر رہتے ہیں تو اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ صدیوں پہلے امام مالک مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ننگے پیر رہا کرتے، اور آپ اپنی جو سواریاں تھیں
یعنی آپ کو گھوڑے گفٹ کیے گئے تو آپ کو کسی نے کہا کہ یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں، آپ نے فرمایا تو کہا یہ میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. تو میں نے عرض کی کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمین کو اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے کیسے روندوں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا. آپ نے سواری ترک فرمائی، مدینہ منورہ میں سوار نہ ہوتے. اچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا پیارا معمول تھا. دیکھیں یہ جو عشق تھا نا، اس کی پھر ان کو عطا کیا ہوئی کہ کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں گزری جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے زیارت نہ کی. سبحان اللہ. کنٹینیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہنا اور زیارت رسول سے مشرف ہونا. تو یہ عاشقوں کے بھی امام ہیں، مالکیوں کے تو امام ہیں. امام مالک جو ہے وہ عاشقوں کے امام ہیں، اور عشق مدینہ کو یوں سمجھیے سیکھنا ہو تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سمجھا جائے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں رہ کر اب ننگے پیر، ہاں ننگے پیر رہنا چاہیے، ادب کا انداز ہے، لیکن اس پہ کچھ احتیاطیں بھی ہیں کہ ادب بہت اچھی بات ہے، مطلب ادب کے اندر یہ دیکھ لیا جائے کہ کہیں ہم جس کو ادب سمجھ رہے وہی تو بے ادبی نہیں ہے. کہ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا یا چند ہمارے عاشقان رسول ہوتے ہیں جو ننگے پیر رہنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں، لیکن اب ننگے پیر آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو یقیناً مدینہ منورہ کی مٹی آپ کے قدم اس کو بوسہ دیں گے. تو اب جب وہ مس ہو جائے گی آپ کے قدموں سے تو اب انہی قدموں کو لے کر حرم شریف کے اندر جانا، مسجد نبوی شریف کے اندر جانا تو یہ درست نہیں ہے. کیا کریں، کس ہاں انداز سے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ موزے پہن لیں، موزے پہن لیں، چپل نہ پہنیں، اور اب جب حرم شریف کے اندر جانے لگے تو ان موزوں کو اتار کر جرابے جس کو کہتے ہیں اس کو تھیلی میں ڈال لیں، اس تھیلی کو اپنے ساتھ رکھ لیں، اور آپ اب حرم شریف کے اندر جائیں گے تو آپ کے پیر صاف ہوں گے. یعنی آپ نے چپل بھی نہیں پہنے اور گندے پیر لے کر، گندے تو نہیں کہیں گے لیکن جن قدموں سے مٹی شریف لگی ہے اس کو لے کر نہیں جائیں گے، کیونکہ اعتراض بھی بنتا ہے اور واقعی درست بھی نہیں. مسجد وغیرہ کی بھی تو آلودگی کا سلسلہ بن بالکل. سکتا ہے. اچھا پھر اسی طرح کچھ نادان ایسے بھی ہیں، یہ اگر مدنی چینل پر ہمارے جو بھی اسلامی بھائی سن رہے ہیں، یقیناً امیر اہل سنت کا ایک انداز ہے اور ہمیں امام مالک سے بھی سیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوش بھی ہونا چاہیے. تو وہاں یہ کام بھی کرنا ہوگا کہ کبھی بھی نیور، یہ اپنی ڈکشنری میں نوٹ کر لیں، کبھی بھی استنجا خانوں میں تو ننگے پیر آپ نے جانا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ویسی باقی ناپاکی کے معاملات ہیں، تو آپ اپنے ساتھ چپل رکھیں، تھیلی میں رکھیں. جب واش روم جانا ہو، وضو کرنے کا کم جانا ہو تو وہاں چپل پہن کے جائیں. تو ادب کے ساتھ ساتھ صفائی کا خیال بھی ہم نے رکھنا ہوگا. اور ایک بڑی پیاری بات جو بھی آپ نے شروع میں فرمائی کہ امام مالک نے جس نے کہا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے، خیر یہ جملہ تھا نا، مٹی خراب ہے. اب یہ شرعن شاید اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، لیکن امام مالک کے عشق نے گوارا نہیں کیا. اور یقیناً اگر توہین رسالت کی بنا پر ہے تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی، کفر تک چلی جائے گی. لیکن اب آپ غور کریں کہ یہ وہ زائرین جو اس وقت حرمین طیبین میں شاید ہمیں سن رہے ہوں یا جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر یار ماحول اچھا نہیں ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، گرمی ٹھیک نہیں ہے، اچھا گرمی بہت زیادہ ہے، رش بہت ہے، کمرہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب یہ جملے منہ سے نکلتے ہیں، میرے نکل نہیں رہے زبان سے، کھانے کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، بعض اوقات کوئی فروٹ دیکھ لیا. آپ غور کریں کس شہر کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک اسی طرح ایک حاجی نے یا سفر مدینہ کرنے والے نے مدینہ منورہ میں جا کر کہا تھا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے. تو رات کو جب وہ سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہمارا مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہیں یہاں کا دہی کھٹا لگتا ہے. تو ایک طرف تو ہم تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے، اور اب وہاں جا کر وہاں کے انتظامات پر، وہاں کے معاملات پر ہماری اوقات ہی نہیں ہے وہاں جانے کی. اعلیٰ حضرت تو سمجھا رہے ہیں کہ جہاں ملائکہ کو سر اپنا جھکانے کی حسرت ہے وہاں اپنے قدم لے کر ہم جا رہے ہیں، اور اب وہاں جا کے ہم جناب وہاں کے انتظامات پر بات کریں. گرمی ہے، تپ ہے، گرمی ہے، درد ہے، تپ ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. تو یہ بہت سیکھنے والی باتیں ہیں، اور مدینہ شریف ضرور جانا چاہیے، اس کی تڑپ ہونی چاہیے، مگر اللہ کرے کہ ہم با ادب اور مقبول طریقے سے جائیں اور پھر وہاں جا کر بھی با ادب رہیں. بڑی پیاری روایت، اور یہ آج عموماً ہم جتنی بھی روایتیں بیان کریں گے، اگر آپ مدینہ منورہ سے عشق اور بڑھانا چاہتے ہیں تو عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روضہ اکرم پر حاضر ہوئے اور دعا کی کہ یا اللہ میں نے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی، اب تو مجھے نامراد نہ لوٹا. تو جواب کیا آیا؟ یہ بڑی سگنیفیکنٹ، بڑی خوبصورت بات ہے. آواز آئی اے بندے، ہم نے اپنے محبوب کی پاکیزہ تربت کی زیارت اجازت ہی تب دی جب تمہیں پاک کرنا منظور کر لیا. اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ. بے شک اللہ تم سے اور ان سے راضی ہو گیا
جنہوں نے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پر انوار کا دیدار کیا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. دیکھیں نا، وعدہ ہے شفاعت کا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. مدینہ منورہ کی حاضری کو تڑپ تو اس کی حدیث ہی بڑھانے کے لیے کافی ہے کہ جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور کیا چاہیے ہمیں؟ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے. اور پھر ایک اور جگہ حدیث پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. تو اب یہ روضے کی زیارت کرنا اس قدر مبارک موقع ہے. اور مجھے وہ ایک جملہ بھولتا نہیں ہے اشفاق بھائی. کسی ایک شخصیت نے، بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیان کے دوران ایک جملہ کہا تھا، اس طرح تھا کچھ مفہوم کہ مدینہ شریف کے حوالے سے، اے زائرو سوچو تو صحیح کہاں آئے ہو، اگر 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے. مطلب یہ سوچنے والی بات ہے کہ کہاں آ گئے ہیں. یہ کوئی عام مقام نہیں ہے کہ ایمان کی حالت میں روضہ انور پر جانا. 100% چھما چھم رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور 70,000 فرشتے صبح حاضری دے رہے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دے رہے ہیں. وہ منظر کیا ہوگا، وہ دربار کا عالم کیا ہوگا، اس پر رحمتوں کی برسات کا عالم کیا ہوگا. آپ اور ہم تمنا کرتے ہیں کہ کہیں سے کچھ رحمت کی بارش مل جائے. وہاں 100%، بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں نا کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر سے جو حصہ مس ہے، وہ حصہ دنیا میں ہر چیز سے، یہاں تک کہ کعبہ اور عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرمائے اس سے مبارک مقام دنیا میں کوئی نہیں ہے. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ. تو اس قدر مبارک مقام پر اگر حاضری ہو رہی ہے، اور نہ صرف یہ ہے بلکہ سعدین کا قران ہے، یہاں پر شیخین کریمین جلوہ فرمائے. یہاں پر قریب ہی جوار میں ہی جلیل القدر حضرات کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں. جنتی پہاڑ ہے، ریاض الجنہ ہے، یعنی کیا نہیں ہے مدینے میں. جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. تو بہرحال تذکرہ ہی اتنا خوبصورت ہے. بس زائرین مدینہ کا عشق رسول بے شمار واقعات، یعنی یہ ایسا موضوع ہے کہ کئی سلسلے اس پر کیے جا سکتے ہیں. ہمارے انشاءاللہ اسلامی بھائی بھی آپ کو واقعات سنائیں گے کہ کیا پیارے انداز میں عاشقان رسول حاضری دیا کرتے، کیا والہانہ انداز ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے تو التجائیں کیا پیش کرتے. یہ بھی سیکھنا ہے ہمیں کہ وہاں جا کر بھی یقیناً ہمیں اپنے دنیاوی معاملات یاد آتے ہیں، اپنے پرابلمز یاد آتے ہیں، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر نبی پاک کی شفاعت کی خیرات مانگی جائے، ان سے ان کا عشق مانگا جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں پڑوس مانگا جائے، ان کے قدموں میں بار بار آنا مانگا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں موت مانگی جائے. یعنی وہ سوالات کیے جائیں، کہتے ہیں نا کہ جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. جس کے دربار میں آئے ہیں وہاں مانگے بھی تو پھر ایسا نہ کہ پتہ ہے جو مانگیں گے وہ عطا ہونا ہے. تو دل کھول کر اپنی مرادیں مانگیں اور خاص طور پر آخرت کی برکتیں، آخرت کی خیرات مانگیں اور انشاءاللہ جھولیاں ضرور بھری جائیں گی. سبحان اللہ. یہ ہے مدینے کی باتیں. مدینے کی باتوں میں اتنا مزہ ہے، مدینے جانے میں کیا مزہ ہوگا. یقیناً ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے. اور چونکہ ابھی وقت ایسا ہے، امید ہے کہ ایک تعداد ہوگی زائرین مدینہ کی، حجاج کرام کی، جو کہ ہمیں ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ روزانہ ہی اطلاعات آتی ہیں کہ حرمین طیبین میں ماشاءاللہ زائرین جمع ہو کر بھی سلسلے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ امید اللہ کرے کہ ہم چاہیں گے بھی کہ آج کے اس موضوع سے انہیں خاص وہ باتیں ملیں. کئی افراد ایسے ہوں گے جو ابھی جانے کی تیاریوں میں ہوں گے اور ابھی کافی فلائٹیں باقی ہیں، تو یہ ہے کہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. ہمارے رکن شورا ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ان کی حاضریوں کا بھی کیا انداز ہے، ان کی ماشاءاللہ بلاووں کی بھی کیا بات ہے. تو پھر جو زیادہ تجربے کار ہوتا ہے، جو زیادہ بلایا جاتا ہے، یقیناً اس پر نگاہ بھی ہوتی ہے اور پھر اس سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ہم کیسی کیسی غلطیاں کر جاتے ہیں اور بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں. میں سوچ رہا تھا کہ اب جیسے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ دہی کھٹا ہے، اب اس سے بڑی بڑی باتیں ہمارے ہاں بہت لوگ کر جاتے ہوں گے، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. اگر ہم ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، میں اپنے ملک میں نہیں ہوں. اصل میں نا اس میں بھی وہی بات ہے کہ پہلے تو صحبت کیسی ملی ہوئی ہے وہاں پر نہیں، پہلے یہاں پر ہماری صحبتیں کیسی ہیں. اگر عادتی شکوے شکایات کی ہے، انتظامات پر واویلہ کرنے کی، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں، مطلب بظاہر یہ چھوٹی ہیں، بڑی بڑی باتیں لوگ کہہ جاتے ہیں. مطلب مجھے ایسے بھی اسلامی بھائی ملے ہیں، اسلامی بھائی تو پتہ ہی مسلمان ہیں تو اسلامی بھائی کہیں گے مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا، جلدی کب واپسی کب ہوگی، اتنی بچے یاد آ رہے ہیں، بچے یاد آ رہے ہیں. یار آپ ذرا سوچیں کہ کہاں آئے اور کہاں آ کر کیا باتیں کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیزاری سا فیل کرنا اور بیزاری کا اعلان کرنا، یہ تو بہت زیادہ. میں آپ کو امیر اہل سنت کی کچھ ادائیں بتاتا ہوں. یعنی امیر اہل سنت کا یہ انداز ہوتا کہ آپ جو ہے نا کہ
مدینہ منورہ میں ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز فروٹ نہ خراب ہو جائے، ہم جس کو کہتے ہیں سڑ گیا، ہمارے یہاں جو چیز سڑ جاتی ہے، یا کھانا اگر پرانا رکھا بدبو ہو جائے تو ہم کہتے ہیں خراب ہو گیا، سڑ گیا. تو امیر اہل سنت کو جب وہاں کی کوئی چیز ایسا کچھ ہو جائے نا، فرماتے یہ ناراض ہو گئی. اللہ اکبر. اب آپ بتائیں کہ اس کو یہ بھی کہنا اب گوارا نہیں ہے. آپ نے ایک بار کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اب سیدھے ہاتھ کی طرف ہم کہیں گے، پھر کچھ الٹے ہاتھ کی طرف کہیں گے نا. فرمایا یہ سیدھے ہاتھ ہے، یہ چیز ہمارے دائیں طرف ہے اور یہ ہمارے دل کی طرف ہے. اللہ. اب مدینے میں الٹا ہاتھ جو ہے، ہاں تو مطلب اب یہ وہ انداز ہیں جو عاشقوں سے یہ کسی کتاب میں پڑھنے کو نہیں ملیں گے، یہ عشق کے ہی صحبت، ہاں عشق کے مکتب میں سیکھنے کو ملیں گے. ایسا عاشق استاد چاہیے گا. اور واقعی امیر اہل سنت عاشق مدینہ اسی لیے مشہور ہے کہ الفاظ کا چناؤ، کئی الفاظ ہیں ایسے، کئی الفاظ ہیں جو آپ کی صحبت میں اگر بندہ بیٹھے مدنی مذاکرے سنے، ذکر مدینہ. اچھا پھر آپ کی رفیق الحرمین، یہ کتاب بھی جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، اس میں بھی کئی جگہ جگہ پر یہ باتیں بار بار سمجھائی گئی ہیں کہ وہاں انداز کیسا ہو وہاں. اور آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ اپنے آپ کو یاد دلانا پڑے گا، ریکال کرنا پڑے گا. اور جو آپ نے کہا نا کہ دن بھی زیادہ ہے، ہاں اب جتنے زائرین، اچھا صرف مدینہ شریف نہیں، مکہ پاک کا ادب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال وہاں گزارے. ہمارا کعبہ وہاں موجود ہے، افضل ترین شہروں میں وہ شہر ہے. تو ان شہروں کا ادب دونوں مقامات کا بہت زیادہ ہے، کہیں وہاں بے ادبی نہ ہو جائے. تو اگر زائرین سن رہے ہیں یا جا رہے ہیں، اس کا ایک اور طریقہ یہ کہ یہ کتابیں ساتھ ہونی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پڑھتا ہے نا انسان کہ یار اچھا ایسا اتنے فضائل، اس کے فضائل پڑھے، بزرگوں کے انداز پڑھے، اچھا پھر اس طرح کے کچھ بیانات ساتھ لے جائیں، کچھ نعت خوانوں کے کلام اپنے ساتھ ہوں، تو یہ ذوق بڑھانے والے کام کرنے ہوں گے. فضول باتوں میں بیٹھے رہیں گے تو پھر کاروبار بھی ہو رہا ہوگا، ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہوگی، شاپنگ بھی ہو رہی ہوگی. یعنی حج پر بھی گئے ہیں اور وہاں بھی فضول باتیں ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اور یہ بڑی پیاری بات ابھی عبدالحبیب بھائی نے کہی کہ یہ باتیں، یہ انداز کتابوں میں نہیں ملتے ہیں، بظاہر یہ کسی لائبریری سے آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن یہ باتیں صحبت سے ملتی ہیں، یہ باتیں اچھے لوگوں کے انداز سے ملتی ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں، اگر یہ باتیں ریکال ہوتی رہیں، ہم بار بار سنتے رہیں تو کتنا مزہ ہے. اگر ہم اپنا ایک انداز بنا لیں، وہاں پر وقت زیادہ ملتا ہے، وہاں پر جو جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ وقت ملتا ہے. وہ چاہے تو باتیں کریں، چاہے تو دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، گھومنے چلے جائیں، ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں، شاپنگز کر رہے ہیں، اس طرح بھی ٹائم نکل جاتا ہے. اور چاہیں تو آپ کے پاس آج کل تقریباً اسمارٹ فونز ہوتے ہیں، آج کل آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں. آپ 5-6 ایسی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں. کتاب آپ کو میسر نہیں آئی، آپ لے کے نہیں جا سکے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. dawat-islami.net سے آپ کو بہت پیاری پیاری کتابیں مل سکتی ہیں. یہی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، آپ یہ لیجئے، آپ اس کو پڑھیے تو صحیح، آپ کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور پھر آپ کا وقت بھی اچھے کام میں لگے گا. پھر آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میں مدینے میں بیٹھ کر میں کتاب پڑھ رہا ہوں، گویا علم دین حاصل کر رہا ہوں. اور علم دین سیکھنا یہ افضل ترین عبادت ہے، گویا میں سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اس میں اگر اور اضافہ کر لینا کہ اگر اس میں خاص طور پر اگر موقع ملے تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر سیرت مصطفیٰ پڑھیں. یقین کریں جو اس کا لطف ہے نا کہ نبی پاک کے روضے کے قریب، خاص طور سے شمائل مصطفیٰ جو ہیں، پیارے آقا کے جسم اطہر کے فضائل، نبی پاک کے معجزات، پیارے آقا کی کرم نوازیاں آپ پڑھتے جائیں گے. اور واقعی اگر واقعی دل سے پڑھ رہے تو آپ کو رونا آ جائے گا کہ میں ان کے دربار میں بیٹھا ہوں جن کے اتنے معجزات ہیں، میں ان کے دربار میں بیٹھا ہوں جن کی آنکھیں ایسی ہیں، جن کے ہاتھ ایسے ہیں، جن کے مبارک لب ایسے ہیں. اتنے زبردست انداز میں علماء نے یہ تحریر کی ہے. آسان کتاب عرض کر دیتا ہوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو کوشش کریں وہاں بیٹھ کر پڑھیں. اسی طرح ایک اور مشورہ دوں گا کہ آپ سورہ حجرات، اللہ غنی، جب وہ آپ پڑھیں گے وہاں پر، اور اسی صورت کے بارے میں اسی حجرے کا تذکرہ ہے، یہاں کے آداب کا تذکرہ ہے، یہاں کی باتیں ہیں، آپ وہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، ہو سکے تو تفسیر وہاں پر بیٹھ کر پڑھیں، آپ کو لطف آ جائے گا. تو بالکل صحیح فرمایا اشفاق بھائی نے کہ ان لمحات کو اگر پراپر وے میں استعمال کریں تو مدینہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں زائرین کو ایک بات عرض کرتا ہوں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، یہ وقت گزرنے کے بعد بہت یاد آتا ہے کہ یار کتنا جلدی ٹائم گزر گیا. اور یہ وقت گزرنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں نہیں پڑھا تھا، یہ عبادت کیوں نہ کی، اتنے درود کیوں نہ پڑھے، اتنی نوافل کیوں نہ پڑھے. ابھی ہے وقت آپ کے پاس، جو جا رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ ایک ایک لمحے کو استعمال کریں. کیا معلوم یہ زندگی کا آخری سفر ہو، اچھے انداز میں اس حاضری کو ادا کریں. مدینہ دل کو سنبھال لے
دل کو سنبھال لینا، دیکھا گیا مدینہ سرکار کا مدینہ، دیکھا گیا مدینہ سرکار کا مدینہ۔ وہاں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ میں اتنا پاپی و بدکار اور اس مقدس جگہ پر آ گیا ہوں، میری یہاں پر بخشش بھی انشاءاللہ تعالی سرکار کے کرم سے مجھے ملنے والی ہے، مجھ پر کیسی رحمتوں کی برسات ہے۔ میں سوتے سوتے یہاں وقت گزار دوں، میں مسجد نبوی شریف سے دور دور وقت گزار دوں، میں ہوٹل کی آسائشیں ڈھونڈتا رہوں، یہاں سے جتنا وقت ہو سکے ہم یہاں پہ گزارے، نمازوں کی وہاں پر کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ وہاں نماز پڑھیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ اس در کی حضوری ہی اس یہاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ جب طیبہ پہنچ ہی گئے ہیں تو اب درد معاصی سے جان چھڑا کر آنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں ناظرین کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Hassan Harun Rashid speaking from Glasgow, Scotland. Please can you read Bapa Jan's beautiful naat Mujhe Medine ki do ijazat. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Muhammad Ali Raza from Scotland, Glasgow. My question is, what should the intentions be when entering the holy city of our holy prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? آمین آمین۔ کیا ہونی چاہیے نیتیں حضور؟ Intentions must be to Alhamdulillah, Amir al-Sunnah wrote about more than 50 intentions in the book Rafiq al-Haramain for Umrah and Hajj and Ziyarat Madina. اور یقیناً بہت پیاری پیاری اس میں انٹینشنز ہیں، بڑی پیاری پیاری نیتیں ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضری دوں گا، حکم قرآنی پر عمل کروں گا، وہاں با ادب رہوں گا، درود سلام کی کثرت کروں گا، روضہ رسول پر حاضری دوں گا، مسجد نبوی شریف میں نوافل پڑھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا۔ ایک اور اچھی نیت اگر آپ سارے زائرین نیت کر لیں کہ جب بھی مدینہ پاک جاؤں گا، مکہ پاک جاؤں گا، جو نہیں بھی جا رہے نیت تو ابھی سے کر سکتے ہیں نا کہ مکہ پاک میں بھی ایک قرآن پاک ختم کروں گا، مدینہ منورہ میں بھی قرآن پاک ختم کروں گا۔ اب جب ٹارگٹ ہوتا ہے نا تو پھر آپ کنٹینیو پڑھتے ہیں کہ یار میرے پاس اگر 8 دن ہے اور پورا قرآن پاک ختم کرنا ہے تو روز کے 3 سے زیادہ پارے پڑھنے ہیں، تو آپ اپنا وقت لگائیں گے اور پورا قرآن پاک اگر آپ نے مدینہ منورہ میں ختم کیا تو 50,000 قرآن پاک، مکہ پاک میں ختم کیا تو 1,00,000 قرآن پاک ختم۔ اب تلاوت قرآن کتنی زبردست عبادت ہے۔ مکہ پاک میں تو خیر تلاوت تو کرنی ہے لیکن وہاں زیادہ جو اگر ہمت ہو تو طواف کرنے ہیں کہ طواف دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتے، لیکن تلاوت قرآن، درود پاک کے کچھ ٹارگٹس ہوں، ایٹ لیسٹ 1200، بلکہ امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے 19 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں عبادات حرمین کے کہ پورے دن میں کیا کیا مدنی عبادتیں کرنی ہیں خاص طور پر، تو وہ انشاءاللہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ غالباً موجود ہوں گے تو وہ آپ حاصل کر لیں گے تو وہ بھی ایک انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا ذوق بڑھانے کا اور عبادت بڑھانے کا ذریعہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ मेरो नाम अकबर अली अत्तारी, नेपालको शहर पोखराबाट। मलाई तपाईँको प्रोग्राम आदम तेरा परवाना एकदम राम्रो लाग्छ र मलाई एउटा नाज शरीफ सुनाइदिनु होला जसको नाज शरीफको नाम छ मुझे दर पे फिर बुलाना मदीने मदीने वाले। इंशाअल्लाह। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कोई मंतबत सुनानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्वाजा साहब की शान में भी इंशाअल्लाह मनकबत सुनेंगे। हमारे साथ यूके से मुबल्लिग दावत इस्लामी है, इनसे भी कुछ मदनी फूल लेते हैं। नात ख्वाह इस्लामी भाई भी तैयार रहे, कुछ अशार जो फरमाइशें की हैं वो भी हम शामिल सिलसिला करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा, वेलकम इन अवर सिलसिला। हाउ आर यू ब्रदर? Alhamdulillah ala kulli hal. I hope everyone in Babul Madina, Karachi and all the viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, who are listening to this beautiful
silsila and watching this beautiful silsila, and especially those brothers who are preparing for the journey of Madinah Munawwara. May Allah Azza wa Jal give us all the ability to travel to these beautiful cities. Ameen, Ameen. Today's topic is Zaireen Madina ka Ishq Rasool. What you say about this topic, and what is your message for those who going to Medina or in Medina? MashaAllah Azza wa Jal, again another beautiful topic that the Majlis has chosen today. And no doubt, Alhamdulillah Azza wa Jal, from the Buzurgan-e-Deen, the Awliya Kiram, the pious people, their way of life, we can learn a lot of Madani pearls from them. And especially we've talked about Sayyiduna Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, and such respect that Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi had for Madinah Sharif. It says that even Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, when he wanted to go for call of nature, he would go outside the city of Medina. So that is the love that Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi had for the beautiful city of Medina. And when you talk about Medina and you talk about the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's hadith, is quoted in Tirmizi Sharif that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that, those people who desire to die in Medina, this is what the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam himself also said in the hadith, man istata'a an yamuta bil Madina falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. That if you have to die, or if you die, then die in Medina. As those who will die in Medina, I will do their intercession on the Day of Judgment. Subhanallah. And Subhanallah. You're always longing to die in the beautiful city of Medina. And yet, look at what the end result will be. The reward will be that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam will inshallah intercede for him on the Day of Judgment. And as we've discussed a few, mashallah, Abdul Abibai gave some beautiful Madani pearls as well, especially when we are staying in Medina, about keeping our voice low, especially when you go to the Muwajaha Sharif to give salam to the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. You find some people, at that time, they're worried about one thing, and that's like taking a selfie. Ma'azallah, sometimes their back is towards the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. They've got their cameras and they're taking pictures. Or, they'll be pointing, they'll be looking at the decoration of the masjid. This is a place that, we should never ever have our back towards the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And this is a place where you need to keep your mouth always reciting durood and salam upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because you are not standing in any place, you are standing at that very place that the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the mafhum is that 70,000 angels come in the morning and 70,000 angels come in the evening, and they will only get one chance. And we get so many chances, yet we waste them chances by, playing about with our mobile phones. And especially, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, imagine, we hear a lot about, ringtones. Just imagine, we are standing next to the Roza Park with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That should be a place where our heads should be lowered down in shame. We should be asking from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But then what happens? Our mobile phone starts to ring, and ma'azallah, it is music. So please, when you do go to Madinah Tayyibah, please keep your mobile phone silent. I say just keep them at home, and then just go and stand in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah, MashaAllah. Actually, this topic will be discussed in our next segment, Ek Nazar Apne Aap Par. But you said very correctly that on these days people doing like that. और यहाँ मैं उर्दू नाजरीन के लिए थोड़ा सा समराइज करूँ. बड़ी प्यारी हदीस पाक जो बयान की गई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से जिससे हो सके, हदीस पाक का खुलासा है, जो तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा. यानी यहाँ बुलाया भी जा रहा है मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती के जरिए, और दूसरी तरफ मरने की भी तरगीब दी जा रही है. क्या बात है, मदीने की वहाँ की जिंदगी भी अच्छी और वहाँ की मौत भी अच्छी, और फिर मरने का जो जिसको कहे इनाम दिया जा रहा है कि मैं उसकी शफाअत करूंगा. आला हज़रत लिखते हैं ना, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क शहर शफाअत नगर की है, शफाअत नगर की है. 70 मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी
شہر شفاعت نگر کی ہے، شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا انہوں نے اشارہ کیا نا، 70,000 صبح، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخاٹھوں پہر کی ہے، رخاٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، بس اس قدر کی ہے۔ معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، صلاح عمر بھر کی ہے۔ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، عام تر کی ہے۔ زبان آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا، آئی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا، ان دربار نبی سے، ان دربار نبی سے۔ کچھ تشریح بھی ہو جائے گی، جو 70,000 صبح ہیں، بڑا خوبصورت اشارہ ہے۔ وہی احادیث جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بیان فرمائی کہ 70,000 صبحوں سے 4 پہر یہ 70,000 کھڑے رہتے ہیں حاضری روضہ انور پر، اور 4 پہر جو شام کے پہر ہوتے ہیں ان میں بھی 70,000 ملائکہ حاضری بارگاہ کرتے ہیں۔ گویا بندگی زلف و رخ ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ کے دربار میں آ کر اپنی غلامی کا اظہار ہو رہا ہے، یہ مراد ہے یہاں بندگی سے۔ اور پھر یہ جو ایک بار آ گئے زندگی میں اب کبھی نہیں آئیں گے، یہ ملائکہ پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ ہمیں اجازت ہے جب چاہیں ویزا لگا کر حاضری بارگاہ ہو جاتی ہے، جب چاہتے ہیں بلاوا ملتا ہے پہنچ جاتے ہیں، جتنے دن چاہیں پڑے رہیں۔ تو معصوم کو صرف ایک بار باریابی کی اجازت ہے، ایک بار ہے کہ وہ باریابی دے، لیکن عاصی ہم جیسا گناہگار پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت اس کی حکمت بھی بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ بدلیاں نہ ہوں، یہ بار بار چینج کرنا نہ ہو، یہی 70,000 در پہ ڈیرے ڈال دیں، پھر جو کروڑوں ملائکہ ہیں ان کی باری کیسے آئے؟ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ میرے آقا وہ ہیں جو کسی کی آس توڑتے نہیں ہیں۔ یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، لہٰذا یہ آقا سب کو بلاتے ہیں، سب کو نوازتے ہیں۔ اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ کم و بیش 1450 سال نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کو ہو گئے، تو روزانہ 1,40,000 فرشتے حاضری دے رہے ہیں۔ تو اگر جو کیلکولیشن کے ماہر لوگ ہیں ذرا کیلکولیٹر نکالیں کہ 1450 سال کے دن کتنے بنتے ہیں، اور اس کے روزانہ کے 1,40,000 فرشتے حاضری دے چکے، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ اب یہ قیامت تک سلسلہ مزید جاری ہے، پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال، تو رب کے فرشتے کتنے ہیں، اور یہ سارے فرشتے کر کے آ رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو کیا بات ہے میرے آقا کہ فرشتے، ہم سلسلہ بھی کر چکے ہیں فرشتوں کا عشق رسول، تو سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی فضائل بیان ہو رہے ہیں، زائرین مدینہ کا عشق رسول بیان ہو رہا ہے۔ میں ایک واقعہ سنانا اس نیت سے چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے بھی سن رہے ہوں گے کہ آج تو باتیں ان کی ہو رہی ہیں جو چلے گئے یا جو جانے والے ہیں، ہم کیسے جائیں، پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں۔ تو یہ ہم نے کئی بار سلسلوں میں ڈسکس کیا ہے، اور رزلٹ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ ہمارے سلسلے سے بھی کئیوں کو حاضری کا موقع ملا۔ بلاوے کی بات ہے، کس کا کیسے بلاوا آ جائے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ امیر اہل سنت نے اسی عاشقان رسول کی 130 حکایات میں نقل فرمایا، اور جب بھی وہ واقعہ سنتے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ کہ کافی عرصہ قبل کسی نے سنایا تھا، اور میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی سعی کرتا ہوں۔
حاجیوں کا ایک قافلہ مدینۃ الاولیاء ملتان سے مدینۃ المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی مدینہ منورہ کی طرف چلا. اس میں ایک مدینہ منورہ کا دیوانہ بھی شامل تھا. حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد جب سب ملتان شریف پہنچ گئے, یعنی وہ ٹریول کر کے واپس ملتان آ گئے, تو ایک حاجی نے اس عاشق رسول, وہ دیوانہ تھا نا, اس کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ تجھے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی سند بھی ملی کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو اس حاجی نے مذاق کے طور پر اپنے ہاتھ سے ایک چٹھی لکھی ہوئی دیوانے کو دکھائی کہ دیکھو مجھے روضہ انور سے یہ سند ملی ہے, اور چٹھی میں لکھا تھا کہ تیری مغفرت کر دی گئی. اب دیوانے نے جب یہ سنا کہ اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کی چٹھی دی اور میں رہ گیا, وہ تو رو پڑا, کہتا ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر جاؤں گا اور سند لے کر آؤں گا. اب رو رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے. اب ٹریول کر کے مدینہ منورہ سے ملتان پہنچ چکے تھے, مگر روتے 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 وہ چل پڑا نا, بس کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں. اب روڈ پر ایک بس آ کر کھڑی ہوئی اور کنڈکٹر آواز لگا رہا تھا 3 روپیہ مدینہ 3 روپیہ مدینہ. اب دیوانے نے یہ بھی نہیں سوچا کہ پاسپورٹ ٹکٹ بس مدینہ شریف کیسے لے جائے گی. بس دیوانہ ہوتا نا, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. تو دیوانہ بس میں چڑھ گیا کہ 3 روپے میں جناب میں مدینہ شریف پہنچ جاؤں گا. تھوڑی دیر ہوئی تو 3 روپے ادا کیے اس نے, بس چلنے لگی اور کنڈکٹر نے آواز لگائی مدینہ آ گیا. وہ نیچے اترا تو واقعی مدینہ منورہ سامنے. دیوانہ روتا تڑپتا بلکتا بارگاہ رسالت میں پہنچا اور ہچکیاں بن گئی روتے روتے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے فلاں کو مغفرت کی سند دی, مجھے نہیں دی, میں واپس چلا گیا. اب یہ وہ دل کی کیفیات ہوتی ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. ہو سکتا ہے ہماری اس حکایت کو سن کر کچھ لوگ مذاق اڑائیں گے, ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ مذاق اڑا رہے ہوں کہ دیکھو جناب بس میں بھی کوئی مدینہ شریف پہنچتا ہے, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. بہرحال یہ عشق کے, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. اب اس دیوانے نے جب یہ واقعہ وہاں پر جا کر گڑگڑانا شروع کیا تو اس دیوانے کے اوپر تھوڑی دیر بعد ایک چٹھی آ کر سینے پہ گری. اس نے وہ پرچہ اٹھایا تو اس پر لکھا تھا تیری مغفرت کر دی گئی. سبحان اللہ. یعنی وہ فیک تھا, وہ جعلی کاغذ تھا, یہ اوریجنل اسے مل گیا. اب یہ دیوانہ بڑا خوش, اب یہ دیوانگی کے عالم میں باہر نکلا, کیا ملتان جانا ہے. جب باہر نکلا تو وہیں مدینہ منورہ میں ایک بس والا کھڑا اور نعرے لگا رہا کہ 3 روپے ملتان 3 روپے ملتان. اس نے 3 روپے دیے, بس میں بیٹھا, تھوڑی دیر بعد اس نے کہا ملتان آ گیا. اب وہ دیوانہ بڑا خوش واپس آیا, اسی حاجی کے پاس پہنچ گیا. کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو مغفرت کی چٹھی لکھی, دیکھو میں بھی مدینہ شریف سے لے آیا. اب جناب جس نے مذاق کیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو, میں نے تو آپ کے ساتھ مذاق کیا تھا. اپنے جرم سے توبہ کی اور دیوانے سے بھی معافی مانگی اور عزم کیا کہ جب تک سند مجھے عطا نہ ہوئی ہر سال حج کروں گا اور حاضر دربار مدینہ ہو کر سند مغفرت کی خیرات مانگتا رہوں گا. مجھے اپنے آقا سے بڑی امید ہے کہ مجھ گناہگار کو بھی مایوس نہیں فرمائیں گے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ دیوانے کا کیا ہوا, چند ہی روز میں اس دیوانے کا انتقال ہو گیا. اور دیوانہ اپنے آپ میں ہی نہیں تھا, اور وہ حاجی ہر سال ملتان شریف سے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی بھی مانگتے اور اپنے لیے مغفرت کی خیرات مانگتے رہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ شاعر لکھتا ہے نا, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. بنے گا جانے کا پھر بہانہ, کہے گا کہ کوئی دیوانہ, چلو انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں عالم تیرا پروانہ, اور آج ہم بات کر رہے ہیں زائرین مدینہ کے نرالے انداز پر, اور ہم نیت بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ان ذوق جنوں رکھنے والوں کے نقش قدم پر
چلنے کی کوشش کریں گے اور اپنے انداز میں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں وہ مثبت تبدیلیاں لائیں گے جو ہم اپنے اندر نہیں پاتے ہیں، چاہے ہم زائرین مدینہ میں شامل ہیں ابھی یا نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم عاشقان رسول الحمدللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لہذا اپنا انداز بھی عاشقان رسول والا رکھیں گے۔ ہمارے سلسلے میں مختلف زبانیں بھی شامل ہوتی ہیں، انشاءاللہ مختلف زبانوں میں بھی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ مدنی پھول آپ کو ملیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ فرمائشیں بھی ہم تک پہنچی تھی، آئیے ایک ایک شعر سنتے ہیں۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، ایک شعر مجھے در پہ پھر بلانا، پھر سیگمنٹ ہے ایک نظر اپنے آپ پر، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو پیارے پیارے مدنی پھول دینے ہیں۔ جی مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، الہ بلوا کے جامع الفت، نبی رحمت شفیع امت، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت، اگر دو مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مجھ در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، اس کے اگر دو تین اشعار سنا دیجیے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ مدینے کا تیار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا
فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کونو مکان، اور مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرا ثانی کہاں شاہ کونو مکان، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہید و ترا، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھ سے بھی بڑھ کر حقدار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا انبار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے گا، اشفاق بھائی سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے اور آئندہ جو سلسلے ہیں عالم تیرا پروانہ یہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں آج ہم زائرین مدینہ کے عشق رسول پر گفتگو کر رہے تھے۔ بڑی پیاری باتیں ہوئیں، کچھ بد تہذیبیوں کا بھی ذکر ہو چکا اور انشاءاللہ گفتگو ابھی مزید جاری ہے، ساری ہے۔ اب ہمارے ساتھ ہی رہیے، آپ کی کالز اور آپ کی ویڈیو کالز وغیرہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم مزید شامل کریں گے۔ ہمارے سلسلے میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ایک نظر اپنے آپ پر، آئیے اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک ایسے امر کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے کہ جو بد تہذیبی میں جس کا شمار ہوتا ہے، بد اخلاقی جسے کہتے ہیں. بظاہر بعض اوقات وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، شرعاً ان کا حکم کچھ اور ہے، جائز کی طرف ہے، لیکن انہیں لوگ برا سمجھتے ہیں. جیسے جلسے میں، مجلس میں بیٹھ کر سب کے سامنے گیدرنگ میں ناک پہنچنا، کان میں انگلی کرنا، ناف میں ہاتھ ڈالنا، پردے کی جگہوں کو کھجانا، اس طرح کی چیزیں اگرچہ شریعت مطہرہ ان کو ناجائز گناہ کے زمرے میں نہیں لاتی، لیکن اسے بد اخلاقی ضرور کہا جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہوگی، معاشرے میں بھی ہمارا اچھا امیج رہے گا، لوگ بھی ہمیں برا بھلا نہیں کہیں گے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری عزت اور ہمارے وقار کا تحفظ کرنا جو کہ ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا. تو بالخصوص آج چونکہ ہمارا موضوع زائرین مدینہ کے حوالے سے ہے، تو ہم اس حوالے سے گفتگو ویسے بھی ہم نے کافی مدنی پھول عبدالحبیب بھائی سے بھی لیے ہیں. مزید کچھ باتیں ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں حاضری ہوتی ہے، آج کل موبائل فون کا بہت زیادہ دور ہے. موبائل فون کا استعمال امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، یوں لگتا ہے جیسے ہر کسی کو ٹیلی فونیا ہو گیا ہے. تو اب ایسی سچویشن میں جب ہم مدینہ منورہ پہنچے ہیں، حرم مکہ میں ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، کعبے کی طرف پیٹ کر کے سیلفی لے رہے ہیں، کسی کو ساتھ کھڑا کیا سیلفی لے رہے ہیں. اب الگ الگ عجیب عجیب قسم کے پوزز بنا کر تصویر خود کی کھینچتے ہیں یا کھنچواتے ہیں. پھر وہاں پر مدینہ منورہ میں جگہ جگہ موبائل فون کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، لوگوں کو بتائیں میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، اپنی کرنٹ پوزیشن کو لوڈ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا وقت جو ہے کافی ضائع ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہم کر جاتے ہیں جو بے ادبی کے زمرے میں آتے ہیں. مدینہ منورہ میں ہے تو گنبد خضرا کی طرف معاذ اللہ پیٹ کر کے سیلفیاں لینا یا اس طرح کی تصویریں کھنچوانا، کیا ایک عاشق رسول اس طرح کرتا ہے؟ کیا ایک عاشق مدینہ گنبد خضرا کو پیٹ کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ پھر وہاں پر جا کر اور بڑی باتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خود تو بہت محتاط ہوتے ہیں، اچھے انداز میں رہتے ہیں، قفل مدینہ بھی لگا لیتے ہیں، بے ادبیوں سے بھی بچتے ہیں، لیکن کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اب اسے سمجھا بھی نہیں سکتے. پتہ ہے اس کو میں نہیں سمجھا سکتا، اب خواہ خواہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ یار اس کو دیکھو یوں ہے، فلاں کو دیکھو. وہاں پر جا کر ہمیں چاہیے ہم اپنا کام کریں، اب اپنی کریں، اپنے انداز کے ساتھ کریں اور اپنے معاملات میں گم ہو جائیں. یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی نہ رہا یاد کہ کیا مانگ رہے ہیں. اس طرح کھو جائیے وہاں پر یہ مت دیکھیے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. وہاں پہ بڑے بڑے نظارے ہوتے ہیں، بے ادبیاں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے کام میں مصروف رہیے، اپنی عبادت کی طرف توجہ دیجیے. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، مت توجہ کیجیے. ہاں اگر کسی کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی غلط کر رہا ہے، میں سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا، اب معاملہ الگ ہے، اب آپ سمجھائیں گے اور نیکی کی دعوت دے کر ثواب کمائیں گے. لیکن وہاں پر بعض اوقات ایسے سچویشن نہیں ہوتی، آپ کی بولی اور ہے، اس کی بولی اور ہے، وہ افریقہ سے آیا ہے، وہ انڈونیشیا سے آئے ہیں، آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ ہندوستان سے آئے ہیں. اب ایسی صورت میں آپ کو پتا ہے میں اس کو کنورزیشن ہی نہیں کر سکوں گا، اس سے سلام دعا سے آگے بات نہیں جائے گی. اب ایسی صورت میں آپ کا قفل مدینہ لگانا بہتر ہوتا ہے. تو اس طرح کے اور مزید امور ہیں کہ جن کا خیال رکھنا وہاں پر بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ توجہ رکھیں گے، اہل علم حضرات سے مربوط رہیں گے، تجربے کار لوگوں سے پوچھتے رہیں گے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے قفل مدینہ کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، عشق رکھنے والے عاشقان رسول کی حکایتیں ذہن میں رکھیں گے، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے. ان مدنی پھولوں کو حضور کچھ ہمارے پٹھان بھائیوں کو بھی سمجھائیے. ایک بڑی تعداد ہوگی جو ہمارے پیارے پیارے خان بھائی بھی حج اور مدینے کی زیارت کے لیے گئے ہوں گے، ہے نا؟ الحمدللہ. ما خوگو اسلامی لڑو مدنی چینل کتون کو انگا زمونگا مبلغ دعوت اسلامی اردو کے دا خبر ہو کا چھے اللہ در تا توفیق در کو دا اللہ دا فضل نا دا اللہ دا رحمت سارا تا حج للاڑے یا تو عمری للاڑے، مکی شریف للاڑے یا مدنی شریف للاڑے، چھے تا آلتا لاڑے نو بیا آغے زائے برکتونا والا. نن سبا سنگا دا بیماری را ودے دا ہر چا سرا موبائل دے دا بیماری نے دا ضرورت شے دے کو دے سرا چے باس دونا بندہ دا سیو کی چے بیا دینا بیماری جوڑا شے آلتا آلتا چے بندہ یو قدم والی بیا خپل سیلفیانے جوڑائی
او چې سیلفي جوړې نو بیا ورته شا کې الله مکه قبلې له به د شا شي کعبه شریف له به د خانه کعبه له به تا به ملا شي ته به شا کې ورته بیا به ته فوټو والې هغې له زمونږ بس دا عشق او د کوم ادب چې کوم د زبرغانو چې مونږ له راکړی دی هغې کې دا خبره نشته دغه شان دی که مدینه شریف له لاړ شي هلته خلک بیا نبی پاک علیه صلات وسلام مبارک چې کوم روزه شریف ده مبارک قبر انور چې کوم دی هلته هم خلک سیلفیان یالي چې سیلفي بالې بیا به ته هلته شا کې نو دا ادب خلاف خبره ده او دا مطلب دا سوچ نه کوي چې زه کوم ځای راغلی یم یعنې یو کس له دا خبره ښایي چې زه اوس کوم ځای ورسېدم هغه له مو چې ته کوم ځای ورسېدې هغه له مه ښیه هغه له سیلفیانې مه لېږه بالکل خپل دا چې کوم ستا آی ډي دی هغه اپډیټ مو کو ته کوم ځای ورسېدې اوس تا قدم کوم ځای لاړو بل مه خبرو ټول مخکې ځان خبر کړه ته کوم ځای راغلی هغه یې لا هغه الله پاک هم ویني او چا په بارګاه کې حاضري ورکول ته راغلی هغه سټي هم ویني بالکل هغو پر او په دغه شانتې بیا ډېرې خبرې بیا فالتو کې خبرې لاړ شي دې خواخوا بنده خبرې کوي نو د هغې ځای یو چې کومه سا ده هغه ډېره قیمتي ده ما خوږو اسلامي رڼو یو چې کوم منټ دی یو چې کوم لمحه ده یو کومه چې سا ده یو سا کې د الله او د رسول ذکر پکار دی هلته چې بنده الله مګه داسې لړنګت یو پکنیک پوائنٹ دی جوړ کو نو بیا هغه برکتونه هغه رحمتونه نشي ملاوے دے اشفاق بھائی ایک توجہ بجائے یہ کہ میں پوری دنیا کو یہ بتاؤں اپنا آئی ڈی اپڈیٹ کروں ایک قدم پہ بتاؤں کہ دیکھو میں کہاں پہنچا ہوں کسی کو نہ بتائیں اپنے دل کو بتائیں کہ آپ کہاں پہنچے یہ اپنے آپ کو نہیں بتا اپنے آپ کو بتائیں نا کہ میں کہاں پہنچا ہوں میں کیا تھا اور کیا ہو گیا ہوں کہاں تھا اور کہاں آ گیا ہوں نہ کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں بالکل بہت اچھی توجہ آپ نے ایک بڑا ٹچی جملہ بول دیا آپ نے ٹچی جملہ ہے یہ دل پہ لگنے والا کہ یار ساری دنیا کو تو بتا رہے ہو کہ میں مدینے پہنچ گیا کیا خود کو پتا ہے کہ آپ مدینے آ گئے اگر پتا ہے تو یہ کام تو مدینے آنے والا نہیں کرتا ہے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بتا پائے کہ آپ مدینے آ گئے ہیں ارے ذرا دل کی آنکھیں کھول کر سر کی آنکھیں بند کر کے ایک بار اپنے آپ کو کہیے کہ تو مدینے آ گیا ہے میرے پاؤں میرا جسم اور مدینہ کہاں میں اور یہ کہاں یہ راستے پیچیدہ میں اور مدینہ تو جب اپنے آپ سے کہیں گے نا تو یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی پھر موبائل ضرورتاً اٹھے گا پھر کام کے لیے آپ کی زبان اٹھے گی ورنہ یہ زبان شرمندگی سے اٹھ نہیں پائے گی تو ایسا ہی حال مدینے میں ہونا چاہیے ایک بھاگے ہوئے غلام کی طرح مدینے میں حاضری ہو مکے میں حاضری ہو تو کیا بات ہے کیا فرماتے ہیں باپو آپ کس زبان میں بولیں گے بلوچی براوی میں ماشاءاللہ جی کنان اینو اسلامی علوم بعض اہم مسئلہ نزیہ مبلغین دعوت اسلامی عید کرنے گو تو سبحان اللہ اینو ذکر منیں گے مدینہ شریف نا وہ مدینہ شریف کے اراڑے کے تینا پورا زندگی ہے تینا پورا زندگی ہے 80 وارس ہر عاشق رسول نا دا تمنا ہے کہ کنے 80 وارس مدینہ شریف نا حاضری نصیب مرے 80 وارس کنے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تینا مہمان کے اور ماشاءاللہ آج جنا موسم میں منا آجی اوڑے رسنگانو اور منا تیاری کرنے گو تو خاص طور ٹرا آجی کے دا سے تیاری کرنے گو اور مونا افتے سفر درپیش ہے تو وہ آجی کل زائرین مدینہ دا اتنا باز خیال کبو کہ آرا وقت کی نن بیت اللہ شریفہ یعنی مکہ شریفت سرمسن آرا وقت کی مدینہ شریفت سرمسن تو توما جاگا تا بعض ادب و بعض احترامے دا ایتے یاد تخبو کہ مکہ شریفت اگر اسی نیکی نہ ثواب 80 لکھ نیکی ہے تو اموڑے 80 گناہ 1 لکھ گناہ شمار مرے رہا تو ارا وقت کے نمو جاگا حاضر مسورے تو تینا اس سے دائی تے پو کبو کی امر و ادب و احترام نہ جاگا حاضر اٹھ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اوراتی حاضر اٹھ اور مدینہ شریف اثر مسورے تو دائی تے سوچ کبو کی او استی نہ بارگاہ حاضر مننگ اٹھ کے ارا استی نہ شفاعت نہ زیہ کہ ارے کنے روز محشر کا نہ بخشش مرے اور ای داڑے اتباع حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا نیت حاضر مسنوٹ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیث مبارک کے کہ ارا بندہ کہ ارے کنا مزار مبارکہ کنا قبر نہ زیارت کی بس تو او نہ زیہ کنا شفاعت واجب مس اوڑے مطلب مدینہ شریفت کے بندہ کائے تو زیادہ زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ذات مبارک نہ زیہ درود خوام بو قرآن شریف نہ تلاوت کبو زیادہ زیادہ وقت نہ کہ ارے مسجد نبی صلی اللہ تعالی وسلم گدریف بو اخذ کی زیادہ زیادہ عبادت کرنے کے رے اوڑے انتے
کہ واہ تینا زندگی رٹمی کو وار اوڑے حاضری نصیب ارے یاف دا رب عز و جل چائک تو دا اسی وارس کے دا حاضری نصیب مسنے دا اسی وارنا حاضری اقص کے مچ کننگ کے رے اموخص مچ کبو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نا بارگاٹ تینا شفاعت کن التجا کبو سرکار تینا حاجت تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نا بارگاٹ پیش کبو اور اقص زیادہ زیادہ تینا اسٹ کے ارے بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نا عشقٹ انتس کے کننگ کے روڑے کبو بجائے داڑن کہ تینا فوٹو تے لنگورے گنبد خضرا شریف نہ کنڈے کے ارے مطلب ای عاشق اگر تینے عاشق رسول پاک تو ای دا ایتے امر سوچ کننگ کے وا کہ گنبد خضرا شریف نہ کنڈے کے ارے تینا پدے کے تو زیادہ زیاد کے ارے کنا علم ایڑے ادب کبو احترام کبو انتہے کے بزرگ دائی تے بعض وار پارے نو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ارا بندک کے اخص با ادب وہ اموخص انشاءاللہ وہ کن مجھ کرے صابر. سبحان اللہ. آپ کی باتیں مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی, کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ آپ یہی سمجھا رہے ہیں کہ ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, منجا میمن بھا بالخصوص آؤں پتے بھائی کے بھی ایڈریس کرا کہ پانچے میمن بھی الحمدللہ اگری وڈی تعداد میں حرمین طیبین جی حاضری پان تھا, لیکن ایج مسائل پانچے میمڑے میں بھی ودا رہے ہیں. موبائل سے رمنو پانچو ٹائم ہوٹلے میں ضائع کرن تھا. یقیناً ایڈا مطلب ضرورتاً ہوٹل میں ونو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ تو سوچو کہ ہوٹلوں تو پودے ملک میں بھی نہ پاں ریسٹورینٹس میں کھین پی لائے ونیاج کرو تھا, لیکن اوڈا بھی ونی نہیں بدیج کرنو ہوا تو پچھی ایڈا کو آویا ہوا تفریح کرن لا آویا ہوا پاں کھیل کود کرن لا آویا ہوا ایڈا بھی دوستے جے ساتھی وینو آئے ایڈا بھی کھیل گپا مارنا ہے تو پچھی پانچو ملک صحیح ہو نا تو پاکے پوتے کے یاد دے رہنو ہے بار بار کہ ای مدینہ آئے ای مکہ آئے ای او پیاری پیاری جگہیوں ان جدا پانجا آقا میٹھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرمائیں انہی جا مبارک انہی جی زیارت ہوئی انہی مکہ شریف میں 53 ور اڈا گزاریا تو آؤں ان مقام تے بگی ہوئے ہیں. ہانے بس ضروریات ان جے علاوہ عبادت سے پوتے تعلق رکھو, ان جے علاوہ بدے ان کی چھڑی ڈیو پچھے نارو آئیں کی کیری روحانیت ملے تھی پوتے کے مطالعے میں لگائے جو ساری چیزوں پڑھو, تلاوت قرآن کرو, تفسیر قرآن پڑھو, نور العرفان خزان العرفان سے صراط الجنان پانجے مکتبۃ المدینہ جی تفسیر اچھی ہوئی ہے ان کے پڑھو نے پوتے کے سارے کم میں لگائے جو نہ رو یہ وقت گزری ونو لیکن بعد میں یاد رہنو کی گزاریا وقت. لہذا پوتے کے ناری گنو انگری کن کم میں وقت گزاری رہا جو پنجا بھا ونی رہا وہ بھی ان چیزیں کے ملحوظ خاطر رکھن پوتے جے رقت نے ذوق کے برقرار رکھن نے انجل کفل مدینہ لگائے گن کم سے کم بولن انشاءاللہ پانچے دعوت اسلامی جے مدنی ماحول میں جو پاں کے تربیت ملے تھی ان جے تحت پاں پوتے جو وقت گزارنا پاں کے انشاءاللہ یادگار سفر بنی ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حاضری مدینہ عطا فرمائے. ہمارے یو کے مبلغ بھی تو ہیں, ان سے بھی کچھ انگلش میں بردر وٹ یو سے اباؤٹ دس بیڈ مینرز, اس بد تہذیبی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ That's why Ashfaqbay is called bad manners. And there's some things, especially when we are in Makkatul Mukarramah and we're doing tawaf of the beautiful Kaaba, a lot of the times, Islamic brothers, you see them, they're chatting away on the mobile phones, we're looking around the buildings, and all these things there are, in Makkah Park and in Medina Sharif. Especially, this is something new that I saw when I was blessed with the Hazri of Medina Munawwara, that at night they close Riyazul Jannat so that they can clean up. But as soon as they open Riyazul Jannat, there's loads of people who are stood there and everyone's running. And we don't even understand where we are. We are at that place where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, just feet away is the blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam's Rozai Park, and we are running in the masjid. We hear from the scholars that to run inside the masjid is forbidden, but just imagine which masjid we are talking about. We're talking about Masjid al-Nabawi ala sahib as-salatu was-salam, and you are next to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and people will be running about, people will be talking about the worldly life, they'll be looking at the decoration. These are the places that we need to find humility inside ourselves. And like the brothers mentioned before, think to yourself where you are. You are in that place. We long to visit Medina.
In our own countries, we were crying to see the beautiful city of Medina. We had so many plans, we had so many intentions. Yet when we go to Makkah and Medina, all them intentions, all them plans are out of our minds. And the only one thing, as soon as we land at the airport, one thing we find out, all we want is, when can I get a SIM card? When can I get my SIM card? I want, data on it. I want to keep in contact with my family members at home. I just want to mention about Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, that when it was the time of Hajj and people have performed Hajj, Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, he would go into every tent and he would say to the people, now you have performed Hajj, go back to your countries. Because staying in Makkah and thinking about your own countries, and a lot of the time people sometimes think, oh, when are we going to go back? When are we going to go to Medina? I need to get back to work. I need to do this. I need to do that. Staying in these beautiful cities, these cities were the ones that we used to cry every night. And now we are there when thinking about the world. Please focus on your ibadat. Forget the dunya for a while. You are in that place, alhamdulillah. Make it the beneficial for yourself and your hereafter, inshallah. انشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام ناظرین جو ہیں وہ ان باتوں کو مد نظر رکھیں, ان کا خیال رکھیں, انشاءاللہ تعالی بہت کام آئیں گی. زائرین مدینہ کے عشق رسول پر گفتگو بھی ہماری جاری ہے, اور دو الفاظ کی درستی کی طرف ہم جاتے ہیں اس سلسلے میں, اس مرحلے میں. ایک نظر اپنے آپ پر ہم یہ بھی بتاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا لفظ کیا ہے, کس طرح غلط پڑھا جاتا ہے اور کس طرح درست پڑھنا ہے. جی دکھائیے. پہلا لفظ, دو الفاظ کی درستی ہم بیان کیا کرتے ہیں. آپ کو اسکرین پر انشاءاللہ بھی دکھایا جائے گا کہ غلط کیا ہے. غلط طریقہ یہ ہے, اور پھر درست طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. ہو سکے تو ان کو لکھ لیا کریں. بہت ہی مشہور لفظ ہے اجتماع. اجتماع پاک, ہفتہ وار اجتماع, بہت زیادہ یہ استعمال ہونے والا لفظ ہے, بالخصوص ہمارے مدنی ماحول میں. ہم جلسہ نہیں کہتے, ہم کچھ اور الفاظ نہیں کہتے, ہمارے اصطلاح میں بھی اجتماع ہے. تو اب اجتماع جو ہے نا یہ غلط ہے. اجتماع یہ اس کو تھوڑا سا درست کرنا ہے, اور درست جو ہے وہ ہے اجتماع, تا پہ زیر ہے اجتماع. اس کو آپ اسکرین پر بھی دیکھیں گے. اجتماع, اجتماع جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, اور پھر ہمارے مدنی ماحول کے اجتماعات میں تو پیارے پیارے باتیں سکھائی جاتی ہیں, ذکر ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے. تو ہفتہ وار اجتماع کہنا ہے, اجتماع, اجتماع پاک نہیں کہنا. اگلا لفظ دکھائیے. دوسرا لفظ ہے جو غلط طریقے سے پروناؤنس کیا جاتا ہے وہ ہے اجتناب. یہ بھی دونوں ایک ہی وزن پر ہیں. اجتناب تو یہ بھی غلط ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں بھی تا کے نیچے زیر ہی لگانا ہے, اور اجتماع کے وزن پر اجتناب. اجتناب کرنا ہے. اجتناب پرہیز کرنے کو کہتے ہیں, کسی چیز سے بچنا. تو آپ کو اجتناب کہنے سے اجتناب کرنا ہے. اجتناب نہیں کہنا, اجتناب کہنا ہے. اجتماع اور اجتناب تو یہ ایک طرح کے وزن کے لفظ ہیں. وزن کو بھی وزن کہتے ہیں, وزن. تو وزن غلط ہے, وزن, وزن درست ہے. تو یہ بہت ساری پیاری پیاری باتیں سلسلے میں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں, پھر مزید آپ کو کچھ انشاءاللہ واقعات کا بیان کریں گے. مزید سیگمنٹس بھی ہمارے کچھ باقی ہیں, لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ کالز کافی ہیں. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاجی عمران ظفر ہے, میں گجرات سے بول رہا ہوں. صاحب عالم تیرا پروانہ الحمدللہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم سے یہ بڑا اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور اسی طرح آپ سنتوں کی بہاریں پوری دنیا میں پھیلاتے رہیں. ایسا میری ایک فرمائش ہے, یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی اور ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی. ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی نوٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کی کوشش کریں گے فرمائشوں کو پورا کریں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جی کے بارے میں, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. یو کے شہر سے میں بول رہا ہوں. میرا نام ہے طارق جمیل. بہت شکریہ. اللہ آپ کو اور آپ صاحب کو سلامت رکھے. ہمارے لیے دعائیں مغفرت عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم اتاری جدہ سعودی عرب. میری فرمائش ہے ایک بیکاری ہے کھڑا. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان تاریخ خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. ممی جگت اسلام عالم تیرا پروانہ ماشاء اللہ عزوجل بہت ہی اچھا ہے. اور آج کا موضوع زائرین مدینہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جاری ہے. بہت ہی اچھا ہے. نعت خان اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے مجھے نعت شریف سنا دیجیے گا. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عاشقان رسول کو میرا سلام عرض ہے. میں نعت شریف سننا چاہتا ہوں. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھ کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ. حضور دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی سال حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حج بار بار حاضری مدینہ با ادب عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عرفان صدیقی ریڈنگ سے بول رہا ہوں. میں نے اعلیٰ حضرت کی کلام کی فرمائش کرنی تھی. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. ماشاء اللہ بڑے پیارا پڑھتے ہیں آپ تو بھائی. مرحبا صدیقی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. انعام الرحمان التاری calling from Sacramento, California. MashaAllah, Alam Tera Parwana is such a wonderful program and we gain a lot of knowledge through it. Alhamdulillahi Azza wa Jal, by the grace of Allah Azza wa Jal, Sunnahs are extensively learned and taught in the Madani environment of Dawat Islami. Alhamdulillahi Azza wa Jal, we are privileged to be a part of this great organization Dawat Islami. I would like to listen to the kalam of Ala Hazrat. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار بھائی ایک ایک شعر چند کلاموں کے سنا دیں. حاجیوں سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعظیم خاک مدینہ کس انداز میں کی. اس کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں.
کسی نے کیا خوب کہا، اے خاک مدینہ تو ہی بتا، کس طرح پاؤں رکھوں یہاں، تو خاک پاس سرکار کی ہے، آنکھوں سے لگائی جاتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے مسجد نبوی شریف علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں گفتگو کے دوران خلیفہ ابو جعفر نے آواز بلند کی تو اس سے فرمایا، اے خلیفہ اس مسجد میں آواز بلند مت کر، اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں آوازیں دھیمی رکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی 3 آیت مبارکہ میں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ جبکہ آوازیں بلند کرنے والوں کی ان الفاظ میں مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اسی سورہ حجرات کی 4 آیت کریمہ میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت یقیناً آج بھی اسی طرح ہے جس طرح حیات ظاہری میں تھی۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس گفتگو سے ابو جعفر خاموش ہو گیا۔ تو یہ عاشقان مدینہ تھے، یہ زائرین مدینہ تھے، ان کا عشق رسول اس طرح تھا کہ یہ مدینے میں کسی چیز کی بے ادبی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مدینے کی ایک ایک چیز کا والہانہ ادب کیا کرتے تھے۔ ان کا انداز اتنا پیارا تھا۔ ہم بھی جب بھی مدینے جانے کا موقع ملے ہمیں ان زائرین مدینہ کے نقش قدم پر چلنا ہے اور مدینے جانے والوں کا بھی ایسا ادب کرنا ہے جیسا ہم بزرگوں سے دیکھتے ہیں کہ مدینے جانے والوں کے لیے ان کی انداز ہی نرالے ہوتے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پہ، آپ کے در پہ کوئی ایسے تشریف لے آتے جو مدینہ دیکھ کر آئے ہوتے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی آنکھیں چوم لیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ اور پیر چومنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس انداز سے اعلیٰ حضرت کی عاجزی اور مدینے سے محبت کے نظارے ہوا کرتے تھے۔ تو ہم بھی مدینہ منورہ کے جانے کو کچھ کم نہ سمجھیں، اور جب وہاں پہنچے تو عشق رسول سے ہمارا دامن جو ہے وہ بھرا ہوا ہو اور ہم اس کو بروئے کار لائیں، ہم اس کے ساتھ اپنے شب و روز گزاریں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا۔ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سنت رسول اللہ کی، آئیے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ آئیے آج آپ کو پانی پینے کی سنتیں اور آداب سناتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ ان کو ہم عمل میں بھی لائیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ پہلے پشتو زبان میں، پھر ہم براوی زبان میں آپ کو یہ مدنی پھول پیش کریں گے، انگلش زبان میں بھی کچھ مدنی پھول انشاءاللہ پانی پینے کی سنتوں کے حوالے سے پیش کرنے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تما خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو او بچے کلب مسکے نو پا ناستا بس کے پرنا کے بیو نظر گورے او پسم لاسواندے بس کے او مخکے با بسم اللہ وائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او چکلہ مسکے انو مخکے بچے یو گوٹو کی بیا بدا مخنا لوخے لرکے که گلاسے که پیالائی داسے باغے نا مخنا لرکے بیا او پاکے دویم گوٹو کی داغا چاندے با دریم گوٹو کی نو داسے دا با زگا دائی دا سنن ترمذی شریف حدیث پاک کے راغلی دی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت شوے دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لے دے دا اوخ پشانتے پا یو گوٹ کی اوبا مسکائی، لگا دا اوخ پشانتے یو گوٹ کی اوبا مسکائی بلکہ دعا یا دریز الاسکائی، او چے سکائی نو اغینا مخ کی بسم اللہ وایئی، او چے اوبو اسکائی نو بیا با ورسا وایئی الحمدللہ، اللہ رب العالمین دی مولا پا دی سنت ماندی ہم عمل کولو توفیق دا کی دا ما خوگو اسلامی و کلب مسکائی و انشاءاللہ پسم لاسواندی بو اوبس کو، پسم لاسواندی بو اوبس کو بسم اللہ بم وایو یو نظر بورتا مخ کی گورو داغا شانتے پا ناستا بس کو، اللہ رب العالمین مولا پا دی سنت ماندی عمل کولو توفیق را کی، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حضرت انہی مدنی پھولوں میں سے کچھ
मैं वशे साइम बस तो वशकुने के आफ वर्ग सुन्नत और आदाब बलूची जुबान हवर करना। अच्छा बलोची में है, चलो दोनों जबानें हो जाएंगी। तो मैं वशे साइम बस तो वशकनो के आफ वर्ग सुन्नत और आदाब ये याद करने चे हर वक्त तक चे आफ वरे तो आफ वर्ग से पेश निंदे और रोशनाई दीदे गिलास या प्याला असते ता रोशनाई गिंदे चे अंदर एक चीज तनाए असते राष्ट्रीय दस्त से आफ वरे बिस्मिल्लाह वाने आफ वरे हर सह सा आफ वरे और हर चक्कर यानी यक घुट वार्ता है ता आइए से बाद गिलास है वती बूथ से जुदा गने सा गिराए वरी दूमी वारा घुट वरे आइए बाद गिलास जुदा गने सा गिराए और सेमी वारा के हस्ते तमाम आफ वरे। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रिवायत हस्ते कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमान हस्ते कि उच्चे बार यक घुट्ट आफ न वरे बल्कि दू या सह सा आफ वरे और बिस्मिल्लाह वाने आफ वरे और आफ वारते तो आफ वारा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वाने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। यूके के नाजरीन के लिए, हमारे इंग्लिश व्यूवर्स के लिए भी कुछ मदनी फूल अगर इंग्लिश में पानी पीने के हवाले से, अबाउट ड्रिंकिंग वाटर, प्लीज टेल अस सम सुन्ना ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Inshallah Azza wa Jal, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, as you may be aware that in this segment we learn one of the sunnat of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and today Inshallah Azza wa Jal we're going to learn a few sunnats of drinking water. Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu has quoted that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, do not drink like a camel, drink in 3 sips. And when you start to drink, read Bismillahir Rahmanir Rahim, and at the end say Alhamdulillah. And then another hadith which is quoted by Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu, that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that drink in 3 sips. And also another sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whilst drinking water is to sit down and drink. And then always drink with the right hand. Sometimes what happens is when we are drinking or we're eating at the same time, it may be that sometimes I've got this glass in front of me. Now what happens is sometimes the person will have the glass in his left hand and then he'll just put his right hand just next to the glass like that, but that is not holding the glass with the right hand, you're still using the left hand. So make sure that you hold the glass in the right hand and then you drink. Inshallah Azza wa Jal, when you act upon these sunnahs, Inshallah Azza wa Jal, especially at the time of fitna, when we see that a lot of people are moving away from the sunnahs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, no doubt, Inshallah Azza wa Jal, to revive a sunnah, to bring a sunnah back to life is a very, very great reward. May Allah Azza wa Jal give me and all of us the ability to act upon the beautiful sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ameen bi jahin nabiyyil ameen sallallahu ta'ala alaihi wasallam. मदनी चैनल जा नाज़रीन, बाक़ी पानी जो है ना वो भी सुन्नत के मुताबिक पीनो खपे। इनमें चंद सुन्नतूं बयान थियूं ऐं सुणिया हुना ऐं मज़ीद मेमड़ी में भी अर्ज़ करी दिया तो कि पाके वही ने बिस्मिल्लाह पढ़ी ने 3 सांस में, कम अज़ कम 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी ने, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़नो है। इन अंदाज में पानी पिया हुआ है। पानी पाके ऊँट वाणे ना पीवा है। हदीस शरीफ में ऊँट जो जिक्र थी ऊँट की तरह ना पियो। तो ऊँट अकरी दवा मुँह विझी ने पूरो सैर थी ने पछी फारिग थे तो पाके अकरो नंढो सिप गिनिया पछी छॾी ॾिनिया पछी सिप गिनिया पछी पंहिंजो सांस भी जो है ना गिलास के करीब ना होनो खपे। सांस गिलास हटाई ने गिना है। ई भी तरीक़ो है। पछी जॾहिं पानी पी गिनिया तो अल्हम्दुलिल्लाह चूजे। पानी रोशनी में उजाले में नारी ने पीजे। इंशाअल्लाह इनसे घणा फ़वाइद थी ना, बीमारी से भी बचत थी नहीं। पानी वही ने पीन से भी घणा फ़वाइद पाके मिलन था। इन हवाले से दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रही हो। इंशाअल्लाह सुन्नतें भरो माहौल आए के मिलनो ने इंशाअल्लाह ज़िंदगी मदीना मदीना थी नहीं। सिलसिला आपने देखा आलम तेरा परवाना। आज हमारा मौजू ज़ायरीन मदीना के इश्क रसूल के हवाले से रहा। सुन्नत और आदाब भी बयान हुई। हमने बदतहजीबी का भी जिक्र किया और आपको 2 अल्फाज की दुरुस्ती की तरफ भी तवज्जो दिलाई। एक फरमाइश हमारे सैयद आमिर बापू ने मुझे की है
اور اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا کلام ہے. میں اس کلام کے چند اشعار پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی مزید چند مدنی پھولوں کے بعد سلسلے کا اختتام کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اندھیری رات ہے غم کی گھٹا کی کالی ہے، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا، غالباً یہ قبر کے بارے میں اعلیٰ حضرت توجہ دلا رہے ہیں. فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. اور پھر قیامت کی طرف بھی ہماری توجہ دلا رہے ہیں. فرماتے ہیں زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. اور اعلیٰ حضرت غوث پاک سے کیسی محبت کرتے ہیں. مقطع میں سنیے کتنی پیاری تمنا ہے. فرماتے ہیں رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا
کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے دربار خدا میں معانی ہے کہ تو ادنا سگے دربار خدا میں معانی ہے کہ تو ادنا سگے دربار خدا میں معانی ہے اندھیری رات ہے غم کی گھٹا استیاں کی کالی ہے دل پہ کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے۔ آپ نے سلسلہ دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکروں کی دعوت عام کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب بار بار حج کی سعادت اور مدینہ پاک کی زیارت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اوشم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری رسالت ہے، عالم تیرا پر